إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المنزل قال إنما أوتيته على علم عندي وقال نبينا محترم صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه ومعافا في جسده وعنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا رواه الترمذي. تمام قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی و بزرگی، تنہائی و یکتائی، خلوت و جلوت، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سزاوار ہے. لاکھاں لاکھ کروڑہ کروڑ درود و سلام نازل ہو آخری نبی جناب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم. محترم سامعین کرام، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو پیدا کیا. پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر ہم سب کو بسایا. ہماری ضروریات تمام چیزوں کو متوفر کیا. تمام مخلوقات میں ہمیں منفرد اور معزز بنایا، عقل و شعور عطا کیا. اور اس زمین پر ہماری زندگی کی بقا کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں رکھی. اللہ قرآن میں کہتا ہے هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا. انسانوں کی زندگی کی خاطر اللہ رب العالمین اسی زمین کے اندر انسان کا رزق رکھا. انسان کے کھانے کی چیزوں کو اللہ اسی زمین سے پیدا کیا. اللہ اسی زمین سے اناج اگایا، سبزیاں اگایا. انسانوں کی آمد و رفت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اسی زمین سے پیٹرول کو پیدا کیا. لوگوں کے گھر بنانے کے واسطے اللہ رب العالمین زمین سے لوہے کو پیدا کیا. دیکھیے انسان کی زندگی کی بقا کے لیے اللہ رب العالمین نے اپنی زمین سے بہت ساری نعمتیں انسانوں کو دی. ایک دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ. اللہ کہتا ہے
کہ اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے زمین و آسمان کی تمام چیزوں کو اپنے فضل و کرم سے پیدا کیا، انسانوں کے تابع کر دیا۔ اس زمین کے اندر جتنی مخلوقات ہیں ان تمام مخلوقات کو وجود میں لانے کا جو مطلب ہے وہ صرف اور صرف انسانی زندگی کی بقا مقصود ہے۔ اور آسمان سے بھی اللہ رب العالمین بارش نازل کرتا ہے تاکہ اللہ کے بندے اللہ کی اس زمین پر جی سکے، زندگی گزار سکے اور اللہ رب العالمین کی عبادت کر سکے۔ یوں تو میرے بھائی اور دوستو اللہ رب العالمین نے ہمیں اس قدر نعمتوں سے نوازا ہے کہ اگر ہم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں، اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہیں تو نہیں گن سکتے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے۔ ان الانسان لظلوم کفار، بلا شبہ انسان بڑا ظالم اور بڑا ناشکرا ہے۔ اللہ نے انسانوں کو ظالم اور ناشکرا کیوں کہا؟ اس لیے کہا کہ انسان اللہ کی زمین پر چلتا ہے، انسان اللہ کی زمین سے روزی روٹی حاصل کرتا ہے، انسان اس زمین پر اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کرتا ہے لیکن اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے کبھی بھی اللہ کے لیے شکریہ کے الفاظ نہیں بولتے، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتے۔ اللہ کی زمین سے اناج کو پیدا کرتے ہیں، اللہ کی زمین سے پیٹرول کو نکالتے ہیں، اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، اللہ کی زمین پر رہتے ہیں، اللہ کی زمین پر بستے ہیں، لیکن اس کے باوجود انہیں کبھی توفیق نہیں ملتی کہ اللہ کا شکریہ ادا کر دے۔ ایسے لوگ ناشکرے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ جو نعمتیں ہمیں میسر ہیں، جن نعمتوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، ان نعمتوں کو استعمال کرنے کے بعد اللہ رب العالمین کا شکریہ ضرور کریں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے نعمت کسے کہتے ہیں؟ جب نعمت کا لفظ بولا جاتا ہے تو لوگ یہ تصور کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ نعمت نام ہے بے پناہ مال و دولت کا، نعمت نام ہے بینک بیلنس کا، نعمت نام ہے چمچماتی ہوئی گاڑیوں کا، نعمت نام ہے خوبصورت گھر کا، نعمت نام ہے خوبصورت اولاد کا۔ میرے بھائی اور دوستو، یہ نعمت کا بڑا محدود تصور ہے۔ اگر آپ کو نعمت کیا ہے سمجھنا ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر غور کریں۔ پیارے رسول فرماتے ہیں من اصبح منکم آمنا فی سربہ ومعافا فی جسدہ وعنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ لوگوں، تم میں سے جو آدمی اس حال میں صبح کرے کہ وہ امن و امان میں ہو، اس حال میں صبح کرے کہ وہ اس کے جسم کے اندر کوئی بیماری نہیں ہے، وہ تندرستی کے عالم میں ہے، وَإِنَّهُ قُوتُ يَوْمِهِ، اور اس کے پاس ایک دن کی خوراک ہو۔ پیارے رسول فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ ایسے انسان کو پوری دنیا دے دی گئی، پوری دنیا گویا کہ ایسے انسان کے پاس ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ذرا تصور کرو، اس حدیث کے اندر 3 چیزوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ پہلی چیز کیا ہے؟ جب آپ صبح کو اٹھیں، آپ کو کسی چیز کا ڈر نہ ہو، آپ کے مال کے ضیاع کا ڈر نہ ہو، آپ کی جان کے ضیاع کا ڈر نہ ہو، اور آپ تندرستی کے عالم میں ہو، آپ کو کوئی بیماری نہ ہو، وَإِنَّهُ قُوتُ يَوْمِهِ، آپ کے پاس صرف اور صرف ایک دن کی خوراک ہو۔ پیارے رسول فرماتے ہیں فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا، گویا کہ آپ کے لیے پوری دنیا کو جمع کر دیا گیا ہے۔ ایک دن کی خوراک اللہ کے فضل و کرم سے ہم میں سے ہر انسان کے پاس ہے، اور صرف ایک دن کی ہی نہیں، اس مسجد کے اندر جتنے لوگ موجود ہیں شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جس گھر کے اندر 1 مہینے کا راشن نہ ہو۔ ہر ایک گھر کے اندر 1 مہینے کا راشن ضرور ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے جب ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے تو میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین شکریہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کو بولنا نہیں چاہیے۔ ایک دن کی خوراک ہے آپ کے پاس صحت ہے، آپ امن و امان کی زندگی جی رہے ہیں تو گویا کہ پوری دنیا آپ کے پاس موجود ہے، اور جس انسان کے پاس پوری دنیا موجود ہو اسے اللہ رب العالمین کا کتنا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اسے ضرور سوچنا چاہیے۔ یاد رکھیں میرے بھائی اور دوستو، اللہ رب العالمین نے اپنی کسی بھی نعمت کو شیء محمل کے طور پر نہیں پیدا کیا۔ اس دنیا کے اندر جتنی نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھا رہے ہیں، کوئی بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے بے فائدہ پیدا نہیں کیا۔
ہر نعمت کے پیچھے مقصد ہے، لہذا جس نعمت جو بھی نعمت آپ کو میسر ہے اس نعمت کو استعمال کرنے کے بعد اللہ کا شکریہ ادا کریں، ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العالمین آپ سے سوال کرے گا، اللہ پوچھے گا۔ حدیث کے اندر ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں ان اول ما يسأل عنه يوم القیامہ یعنی العبد من النعیم یقال له الم نصح لك جسمك ونرويك من الماء البارد۔ پیارے رسول فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن بندوں سے نعمت سے متعلق جو سب سے پہلا سوال ہوگا، اللہ رب العالمین جو سب سے پہلا سوال کرے گا، اللہ کہے گا الم نصح لك جسمك، کہ ہم نے کیا تمہیں صحت مند جسم نہیں عطا کیا، وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آپ کی ہڈیوں میں جو طاقت ہے، آپ کے ہاتھوں میں جو طاقت ہے، آپ کے پیر میں جو طاقت ہے، آپ کی زبان میں جو طاقت ہے، آپ کے پورے اعضائے جسمانی میں جو طاقت ہے، ان طاقتوں سے متعلق اللہ سوال کرے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا، اللہ اپنی ایک ایک نعمت کے بارے میں آپ سے سوال کرے گا۔ آپ جو اللہ کی نعمتوں کو استعمال کر رہے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے دوسروں کو اپنی بات سمجھا لے رہے ہیں، اپنی زبان کے ذریعے اپنے مقصد کی چیزوں کو منگوا لے رہے ہیں، اپنے ہاتھ کے ذریعے کسی چیز کے وزن کو معلوم کر لے رہے ہیں، اپنے پیروں کی وجہ سے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جا رہے ہیں، میرے بھائی اور دوستو یاد رہے اللہ تعالیٰ ان نعمتوں سے متعلق آپ سے سوال کرے گا۔ اور دوسری بات جو پیارے رسول نے بیان کی، وَنُرْوِيَكَ مِنَ الْمَاءِ الْبَارِدِ، کیا ہم نے تمہیں ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا۔ پانی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے جسے ہم اور آپ بآسانی حاصل کر لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو پانی یہ اتنی بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر اللہ رب العالمین صرف 5 دن کے واسطے پانی کو موجودہ سطح سے نیچے لے جائے اور انسانوں کو پانی نہ ملے، پوری دنیا ہلاک و برباد ہو جائے گی، پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ لہذا اگر اللہ تعالی ہمیں بآسانی بلا محنت ہمیں پانی پلا رہا ہے تو ہمیں اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی اس نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ پانی کی بالکل حفاظت نہیں کرتے، پانی کی اہمیت میں ان کے نزدیک کچھ بھی نہیں ہے، پانی کو وہ ایسے ضائع کرتے ہیں جیسے وہ کوئی ضائع کرنے والی چیز ہو۔ میرے بھائی اور دوستو پانی کی حفاظت کریں، پانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، پانی کی حفاظت کریں، جہاں کہیں بھی پانی کا ضیاع ہو ہمیں اور آپ کو چاہیے پانی کو ضیاع ہونے سے روکیں۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتا ہے اپنی نعمتوں سے متعلق کہ ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا۔ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں جو کان دیے، ہم نے تمہیں جو آنکھیں دی، ہم نے تمہیں جو دل دیے، کل اولئک کان عنہ مسئولا، لوگوں یاد رکھو اللہ رب العالمین ہر نعمت سے متعلق سوال کرے گا۔ اس جس کان سے ہم اور آپ سن رہے ہیں، اللہ کی بہت ساری مخلوقات اسی زمین پر ہے، ان کے پاس ظاہری طور پر کان تو ہیں لیکن ان کے کانوں میں قوت سماعت نہیں ہے۔ اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے، یہ کان دیا ہے، تو اللہ اس کان سے متعلق آپ سے سوال کرے گا۔ والبصر، اللہ نے آپ کو آنکھیں دی ہیں، آنکھوں سے اس دنیا کا دیدار کرتے ہیں، اس دنیا کا مشاہدہ کرتے ہیں، اس دنیا کے اندر جو قدرتی مناظر ہے آپ اس سے لطف اندوز اپنی آنکھوں کے ذریعے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر ان آنکھوں کا غلط استعمال کیا گیا تو اللہ رب العالمین قیامت کے دن ان آنکھوں سے متعلق سوال کرے گا۔ والفؤاد، اللہ تعالیٰ نے دل کا ذکر کیا۔ میرے بھائی اور دوست یہ دل یہ بہت بڑی نعمت ہے، یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمیں اور آپ کو جو یہ دل ملا ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس دل کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اس دل کے اندر اللہ رب العالمین کی توحید کے علاوہ شرک اور بدعت کے جو جذبات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں ان شرک اور بدعت کے جذبات کو اپنے دلوں سے نکالنا ہوگا، اس دل کی حفاظت کرنی ہوگی۔ یہ دل اللہ رب العالمین کی نعمت ہے۔ یاد رکھیں جب آپ سو جاتے ہیں یہ دل کام کرتا ہے، جب آپ نیند کے آغوش میں ہوتے ہیں یہ دل کام کرتا ہے کس کی اجازت سے؟ اللہ رب العالمین کی اجازت سے۔ لیکن جس دن یہ دل کام کرنا بند ہو جائے گا آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح سے اگر آپ کو دل کی اہمیت سمجھنی ہے تو میرے بھائی اور دوستوں ان مریضوں کے پاس جائیے جن کا دل بیمار ہو چکا ہے،
جن کے دل کے اندر بیماریاں لاحق ہو چکی ہیں، ان سے دل کی اہمیت کو پوچھیے۔ اگر اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، آپ کے دل کے اندر کوئی پریشانی نہیں ہے، آپ کا دل اپنا کام کر رہا ہے، تو اللہ کی اس نعمت کا آپ کو احساس ہونا چاہیے۔ اور جب آپ کو اللہ کی نعمت کا یہ احساس ہوگا تو میرے بھائی اور دوستو، آپ اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں گے۔ ایک اور حدیث کے اندر پیارے رسول فرماتے ہیں، یؤتی بالعبد یوم القیامہ فیقول اللہ لہ الم اجعل لک سمعا وبصرا ومالا وولدا، کہ قیامت کے دن بندے کو اللہ رب العالمین کے سامنے لایا جائے گا۔ اللہ خود کہے گا، بندے سے مخاطب ہو کر کے اللہ کہے گا، الم اجعل لک سمعا وبصرا ومالا وولدا، اے انسان ذرا بتا، کیا ہم نے تجھے کان اور آنکھیں نہیں دی؟ ومالا وولدا، کیا ہم نے تجھے مال عطا نہیں کیا؟ کیا ہم نے تجھے اولادیں نہیں دی؟ میرے بھائی اور دوستو، کان اور آنکھ کے تعلق سے ہم نے سنا مال اور اولاد یہ بھی اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جب ہمارے پاس مال ہے، جو مال ہمارے پاس ہے، یاد رکھیں وہ مال حقیقت میں اللہ کا ہے، بس ہمیں اللہ رب العالمین نے اس مال کے اندر تصرف کا حق دیا ہے۔ اگر جو مال ہمارے پاس موجود ہے اس مال میں اگر ہم غلط تصرف کرتے ہیں تو اللہ رب العالمین سوال کرے گا۔ ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر بہت سارے لوگ ایسے رہتے ہیں جو خون پسینے سے کماتے ہیں پیسہ، جائز ذرائع سے پیسے کماتے ہیں، مال کماتے ہیں، لیکن جب خرچ کرنے کی بات آتی ہے تو وہ ناجائز جگہوں پر خرچ کرتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسے لوگوں کو اللہ سے خوف آنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن ایک سوال یہ بھی ہوگا، اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ نے جو مال کمایا ہے کہاں سے کمایا اور کہاں پر خرچ کیا؟ وولدا، اللہ تعالیٰ نے اولاد جیسی نعمت سے آپ کو نوازا ہے۔ یاد رکھیں یہ جو اولادیں آپ کے پاس موجود ہیں، بیٹے کی شکل میں اور بیٹیوں کی شکل میں، یاد رکھیں اللہ رب العالمین اس نعمت سے متعلق سوال کرے گا۔ اللہ پوچھے گا کیا تم نے ان کی تربیت کی یا نہیں کی؟ آج دیکھیے ہمارے معاشرے اور سماج کا المیہ کیا ہے، ہم بچوں کو تو پیدا کر دیتے ہیں، بچوں کو تو اللہ کی توفیق سے اور اس کے فضل و کرم سے ہمارے گھروں میں بچوں کی پیدائش تو ہو جاتی ہے، لیکن بچوں کی پیدائش کے بعد ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے ہم اس ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے، بچوں کی تربیت نہیں کرتے، بچوں کی دیکھ ریکھ نہیں کرتے، یہاں تک کہ میرے بھائی اور دوستو 16 سے 20 سال کے بچے جن کو چاہیے کہ اپنی زندگی کے اندر کچھ کریں، برائٹ فیوچر کے لیے اسٹرگل کریں، کوشش کریں، بہترین جاب حاصل کرنے کے لیے کوشش کریں، ہمارے بچوں کا المیہ یہ ہے کہ اس عمر کے بچے ٹپوریوں کی طرح راتوں رات ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں۔ یاد رکھیں اگر آپ کا بیٹا بلا ضرورت گھر سے باہر نکلتا ہے، بلا ضرورت عیاشیاں کرتا ہے، دیر رات تک غائب رہتا ہے، اللہ تعالیٰ آپ کی اس بچے سے متعلق آپ سے بھی سوال کرے گا اور آپ کو جواب دینا ہوگا۔ اگر جواب نہیں دیے تو ممکن ہے کہ اللہ رب العالمین آپ کے حق میں فیصلہ نہ کرے۔ اسی طرح سے میرے بھائی اور دوستو، جب آپ اللہ رب العالمین کی نعمتوں کو استعمال کریں، استعمال کرنے کے بعد چھوٹے چھوٹے الفاظ اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائے ہیں، اگر ان الفاظ کی ادائیگی ہم اپنی زبان سے کر دیتے ہیں اللہ خوش ہو جاتا ہے۔ حدیث کے اندر ہے، پیارے رسول فرماتے ہیں ان اللہ لیرضی عن العبد ان یاکل الاکلۃ فیحمدہ علیہا او یشرب الشربۃ فیحمدہ علیہا، کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اپنے اس بندے سے خوش ہو جاتا ہے جو کھانا کھانے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتا ہے، پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہہ دیتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ جب ہم کھانا کھائیں، کھانا کھانے کے بعد اللہ کو ضرور یاد کریں اپنی زبان سے۔ اگر ہمیں کھانا کھانے کے بعد کی دعا یا کھانا کھانے سے پہلے کی دعا یاد نہیں ہے تو صرف اور صرف الحمدللہ اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں تو اللہ رب العالمین اس سے خوش ہو جاتا ہے۔ اور یشرب الشربۃ، یا پانی پیتے ہیں، پانی پینے کے علاوہ جو چیزیں پینے کی ہیں، ڈرنکس وغیرہ یا پھر جو بھی لیکوڈ چیزیں آپ پیتے ہیں، پینے کے بعد اگر الحمدللہ کہہ دیتے ہیں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے اور نعمتوں کا شکریہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیں الحمدللہ کہنا، سبحان اللہ کہنا، یہ کہنے میں 5 سیکنڈ نہیں لگتے، لیکن ان الفاظ سے متعلق پیارے رسول فرماتے ہیں الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ کہنا یہ ترازو کو ثواب سے بھر دے گا۔ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ آپ کے اعمال کو تولے گا تو آپ نے جو اپنی زبان سے الحمدللہ کہا ہے، اس الحمدللہ کے بدلے
अल्लाह ताला आपके मीजान को भर देगा। आगे प्यारे रसूल फरमाते हैं सुबहान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह तमलान औ तमलउ मा बैन अस्समावाति वल अर्द। सुबहान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, ये जमीन और आसमान के दरमियान जो खला है उस खला को अल्लाह रब्बुल आलमीन सवाब से भर देगा। लिहाजा मेरे भाई और दोस्तों, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करें, इन कलिमात की अदायगी अपनी जुबान से करें। याद रखें, अगर आप अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, अल्लाह का खाने के बाद अल्लाह का गाएंगे नहीं, अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा नहीं करेंगे, तो अल्लाह कुरान में कहता है लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम व लइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद। अगर तुम शुक्रगुजारी करोगे तो अल्लाह ताला तुम्हें मजीद नवाजेगा, लेकिन अगर नाशुक्री करोगे तो याद रखो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का अज़ाब बड़ा सख्त है। अल्लाह रब्बुल आलमीन के अज़ाब बड़ा सख्त है। अगर अल्लाह के अज़ाब से बचना चाहते हैं तो ऐसी सूरत में अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। अपने माल के अंदर बरकत चाहते हैं, अपने औलाद के अंदर इजाफा चाहते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें और आपको चाहिए कि अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह का शुक्रिया अदा करें। एक हदीस है, प्यारे नबी फरमाते हैं नेमतों से मुताल्लिक, रावी हदीस अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, बयान करते हैं कि एक मर्तबा अबू बकर और उमर घर से बाहर निकले हुए थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर निकले, देखते हैं कि अबू बकर और उमर घर से बाहर निकले हुए हैं। प्यारे रसूल ने सवाल किया, अरे अबू बकर और उमर, तुम्हें किस चीज ने घर से बाहर निकाला है? अबू बकर ने कहा, उमर ने कहा रज़ियल्लाहु अन्हुम, उन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भूख ने हमें घर से बाहर निकाला है, यानी हमारे घरों में खाना नहीं है, हम घर से बाहर इसलिए निकले हैं ताकि कहीं से हमें खुराक मिल जाए, कहीं से हमें खाना मिल जाए। प्यारे रसूल फरमाते हैं, ऐ अबू बकर व उमर, कसम है उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, मैं भी भूख की वजह से घर से बाहर निकला हूं, मैं भी भूख की वजह से घर से बाहर निकला हूं। प्यारे रसूल ने अबू बकर व उमर को साथ लेकर के एक अंसारी आदमी के घर पहुंचते हैं। जब उस अंसारी आदमी के घर पहुंचते हैं, देखते हैं घर के अंदर उसकी बीवी है। वो बीवी प्यारे रसूल को देखती है, अबू बकर व उमर को देखती है, फौरन खुशामदीद कहती है, अहलन व सहलन कहती है। उसके बाद प्यारे रसूल सवाल करते हैं उस औरत से, साहिबे खाना कहाँ है? वो औरत कहती है कि मीठा पानी लेने गए हैं। तब तक वो आदमी अपने घर आ पहुंचता है, प्यारे रसूल को देखता है, अबू बकर व उमर को देखता है, फरते मसरत में कहता है कि अल्लाह की कसम, मेरे घर के अंदर आज जो मेहमान आए हुए हैं वो किसी और घर में नहीं आए होंगे। फौरन घर के अंदर जाते हैं, एक खजूर का गुच्छा लाते हैं जिसके अंदर खुश्क खजूरें थी, अधपकी खजूरें थी। प्यारे रसूल और हजरत अबू बकर व उमर की खिदमत में पेश करते हैं। अबू बकर और उमर और अल्लाह के नबी की खिदमत में पेश करते हैं। प्यारे रसूल खाते हैं, अबू बकर व उमर खजूर को खाते हैं। खाने के बाद वो आदमी अपने हाथ में छुरी लेता है, छुरी लेने के बाद बकरी को ज़बह करने के लिए निकलता है। प्यारे रसूल फरमाते हैं दूध वाली बकरी को ज़बह नहीं करना। वो आदमी बकरी को ज़बह करके लाता है, प्यारे रसूल को खिलाता है, अबू बकर व उमर को खिलाता है। जब खा करके प्यारे रसूल शिकमशेर हो जाते हैं, अबू बकर व उमर शिकमशेर हो जाते हैं। अल्लाह के नबी जब घर को लौटते हैं, अबू बकर व उमर से कहते हैं, अरे अबू बकर व उमर, तुमने जो ये नेमत इस्तेमाल किया है, तुम जो घर से निकले थे भूखे थे, घर वापस जा रहे हो, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, याद रखना इस एक नेमत से मुतालिक अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन तुमसे सवाल करेगा। जरा तसव्वुर करो मेरे भाई और दोस्तों, ये मुस्लिम की रिवायत है। इस रिवायत के अंदर जरा गौर व फिक्र करो। प्यारे रसूल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो सैयदुल अंबिया है, सैयदुल रसूल हैं, तमाम अंबिया किराम में जिनका मकाम सबसे बड़ा है, हजरत अबू बकर व उमर का मकाम भी अंबिया के बाद सबसे बड़ा मकाम है। अबू बकर का पहले है, फिर उमर का है। इतने बड़े मकाम पर फायज होने के बावजूद घर में खाने को नहीं है, घर में खाने को नहीं है। एक दिन का खाना मिलता है। प्यारे नबी तंबीह करते हैं, तालीम देते हैं, अबू बकर व उमर, तुमने जो ये नेमत तुम जो ये नेमत खाए हो, अल्लाह ताला इस नेमत से मुताल्लिक सवाल करेगा। हमारा और आपका मामला क्या है मेरे भाई और दोस्तों? अगर हमें कहीं दावत मिल जाती है, कहीं दावत मिल जाती है, अल्लाह के फजल व करम से इस मस्जिद के अंदर जितने लोग मौजूद हैं, कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जो एक वक्त का खाना खाए बगैर सोता हो। सबके पास खाने मौजूद है अल्लाह के फजल व करम से। सारे लोग पेट भर करके सोते हैं,
लेकिन उसके बावजूद हमें नेमतों का एहसास नहीं होता। यहाँ एक दिन की नेमत इस्तेमाल करते हैं, एक वक्त की नेमत इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह के नबी कहते हैं तुमसे सवाल किया जाएगा, फिर हमारा और आपका मामला क्या होगा? हम रोजाना खा करके सोते हैं, पी करके सोते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ मेरे भाई और दोस्तों इन नेमतों से मुताल्लिक सवाल होगा। लिहाजा अल्लाह की नेमतों को इस्तेमाल करने के बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन का शुक्रिया जरूर करें। अब शुक्रिया कैसे अदा किया जाए? सवाल ये पैदा होता है शुक्रिया कैसे अदा किया जाए? तो इस सिलसिले में मेरे भाई और दोस्तों हमें और आपको चाहिए कि अपनी जुबान से और अपने दिल से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नेमतों का इकरार करें। वमा बिकुम मिन नेमतिन फमिनल्लाह, कि तुम्हारे पास जो कुछ भी नेमतें मौजूद हैं वो अल्लाह की नेमतें हैं। अगर आपके पास माल है तो अल्लाह का माल है, आपके पास औलाद है तो वो अल्लाह के औलाद है, अगर आपके पास खजाने हैं तो अल्लाह के खजाने हैं। आपका कुछ नहीं है, आपको सिर्फ तसर्रुफ का हक हासिल है, उसके अंदर आप तसर्रुफ कर सकते हैं। अगर आपको अल्लाह ने मालो मनाल से नवाजे तो ऐसी सूरत में आपका एटीट्यूड नहीं बदलना चाहिए। अगर अल्लाह ताला आपको कामयाबी के 7वें आसमान पर ले जाए फिर भी आपको जमीन पर रहना होगा, आपको कारून हरगिज नहीं बनना होगा। आपके पास जो कुछ माल है इसमें आपका कोई किरदार नहीं है, पूरा किरदार अल्लाह रब्बुल आलमीन का है। अगर आप गरीब हैं इसमें आपकी कोई कोताही नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको गरीब बनाया है। लिहाजा याद रखें जो कुछ भी आपके पास नेमतें हैं वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की है, कारून की तरह कभी नहीं कहना। अल्लाह ने कारून को बहुत ज्यादा मालो मनाल से नवाजा था। कारून के पास इतने खजाने थे कि कुछ नौकर इसलिए ऐसे मुख्तस थे जो खजाने की चाबियों को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते थे। अल्लाह ने बहुत ज्यादा मालो मनाल अता किया था, बहुत ज्यादा खजाना अता किया था, जिसकी वजह से तकब्बुर और घमंड में, नखवत में कारून कहता था काला इन्नमा ऊतीतुहु अला इल्मिन इंदी, ये जो खजाने मेरे पास हैं ये सारे के सारे खजाने मैंने अपने इल्म और तजर्बे की बुनियाद पर हासिल किए हैं। ये कारूनियत है। अगर आप ये कहते हैं कि ये हमारा है, मैंने ये हासिल किया, ये कारूनियत के अल्फाज है, कारूनियत है मेरे भाई और दोस्तों। हमें और आपको क्या है? सबसे पहली चीज जो नेमतें हमारे पास अवेलेबल हैं उसकी निस्बत हम अल्लाह की तरफ करें। अगर उन नेमतों से अल्लाह के मखलूक को हम फायदा पहुंचाते हैं, किसी गरीब की मदद कर देते हैं, किसी मदरसे में ताउन दे देते हैं, किसी मस्जिद में ताउन दे देते हैं, किसी बेवा औरत को ताउन दे देते हैं, तो ऐसी सूरत में भी आप हरगिज ये ना कहें कि मैंने फुला को ताउन दिया, मैंने फुला मस्जिद बनाई, मैंने फुला मदरसा बनाया, मैंने फुला बच्ची की शादी कराई, ऐसा हरगिज मत कहिए। बल्कि हमें और आपको चाहिए अगर कहें, पहली बात तो कहे ना, अगर कहने की जरूरत पड़े तो कहना चाहिए कि अल्लाह के फजल करम से फुला मदरसा मैंने बनाया, अल्लाह के फजल करम से फुला मस्जिद मैंने बनाई, अल्लाह के फजल करम से फुला लड़की की शादी मैंने कराई। इस तरह के अल्फाज हमें और आपको इस्तेमाल करना चाहिए। अगर इस तरह के अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं तो मेरे भाई और दोस्तों अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे और आपसे खुश होगा। इसी तरह से इंसान शुक्रिया कब अदा करेगा? शुक्रिया इंसान उस वक्त अदा करेगा जब वो अपने से नीचे वाले शख्स को देखेगा। हदीस के अंदर प्यारे रसूल फरमाते हैं उन्जुरु इला मन हुआ अस्फल मिनकुम वला तंजुरु इला मन हुआ फौककुम, लोगों उस शख्स की तरफ देखो जो तुमसे कमतर है, माल के एतबार से, जिस्म के एतबार से, खूबसूरती के एतबार से, हर एतबार से हमें और आपको चाहिए अपने से नीचे वाले को देखें। अगर आप लखपति हैं तो करोड़पति को देखेंगे तो आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन नीचे वाले को देखेंगे तो आपको सुकून मिलेगा और उस पर आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे। अगर आप एक पैर के लंगड़े हैं, अगर आप किसी 2 पैर वाले को देखेंगे आपको सुकून नहीं मिलेगा, लेकिन अगर किसी ऐसे शख्स की तरफ देखेंगे जो दोनों पैरों से माजूर है तो आप अल्लाह का शुक्रिया अदा करेंगे कि अल्लाह ने अपने फजल करम से मुझे एक पैर को दिया हुआ है। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों हम और आप अपने से कमतर लोगों की तरफ देखें, वरना इंसानी फितरत ऐसी है, इंसानी शरिश्त ऐसी है कि अगर आदमी अपने से नीचे ना देखे तो ऊपर अगर देखेगा तो कभी सुकून ही नहीं पा सकता। हदीस के अल्फाज हैं लौकान इब्ने आदम वादियान मिन माल लब तगा सालिसा, कि अगर इब्ने आदम के पास माल का 2 पहाड़ हो फिर भी वो तीसरी की तलाश में रहेगा, सोचेगा कि तीसरा भी मिल जाए, और अगर इत्तेफाक से तीसरा पहाड़ भी माल का मिल जाता है चौथे के फिराक में रहेगा, 5वें के फिराक में रहेगा, वो कि इंसान को सुकून नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों हमें और आपको चाहिए मादियत के इस दौर में अपने से कमतर लोगों की तरफ देखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला
ہمیں سکون بھی ملے گا اور اس پر ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ بھی ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى جل وأكبر. الله